حالات ایسے خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. اس وجہ سے میں نے سب کو یہاں پہ بلایا تاکہ ہم ایک بار پھر یہاں پہ مل کے ان سب چیزوں کو کوشش کریں کہ وہ یہاں کے چپے چپے میں یہ سارا پیغام پہنچے کہ ہم سب کو متحد ہونا ہے. مجھے لگتا ہے ہماری سب سے اہم ضرورت ہے متحد ہونا. اکٹھے ہو کر اگر کہیں الیکشن ہوئے، اول تو مجھے لگ نہیں رہا ابھی بہت جلدی ہونے والے ہیں، لیکن اگر ہوئے تو میں یہی چاہوں گی کہ ہم سب مل کے گپکار الائنس کے تحت لڑیں. اور اپنی طرف سے تو سب پارٹیز، جہاں تک میری اطلاع ہے، سب پارٹیز اپنی اپنی طرف سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اکٹھے ہو کے لڑیں گے تو فائدہ ہوگا. میں ماضی کے دور کو اور موجودہ دور کو آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ یہ تو مانے جیسے قیامت ہی آ گئی ہے. اچھی بھلی کشمیر کی حکومت اچھی بھلی چل رہی تھی، یہاں کے لوگ بھی اچھی طرح سے چل رہے تھے. فضول میں بیکار میں آ کے یہاں پہ ٹھوس دیا ہمارے سر پہ یہ سارے قانون، صرف اس لیے یہاں پہ تباہی لانے کے لیے. یہ کسی سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ دال روٹی کھاتے ہیں. ان کا یہی سمجھ تھی ان کی کہ یہاں کے لوگ بھی نلکوں میں پائپوں میں جا کے رہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ دال روٹی پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی چھوٹی سی جھونپڑی ہی بنا لیتے ہیں، ایک کمرہ ہی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو یہ سارے قانون صرف اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی ہٹانے کی. یہاں کا جو آپس کا میل ملاپ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی. یہاں پہ کسی طرح ہندو مسلم جھگڑا شروع ہو جائے جیسے عام طور پہ باہر شروع ہوتا رہتا ہے، یہاں پہ کوشش ہوتی رہتی ہے صرف یہ یہاں کی تباہی لانے کے لیے. ورنہ یہاں کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا. صدیوں سے یہاں پہ ہندوستان کا جھنڈا چڑھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کبھی کسی نے بدتمیزی نہیں کی، کبھی کسی نے کوئی بری بات نہیں کہی. تو اب کیا ایسا طوفان آ گیا تھا کہ یہاں کے جھنڈے کو ہٹانا تھا؟ میم ابھی آپ نے گپکار الائنس کی بات کی کہ الیکشنز مل جل کر لڑنے کی بات آپ نے کہی، لیکن وہی اگر دیکھیں گے پی ڈی پی والے الگ سے بیانات دیتے ہیں کہ ہم الگ الیکشن لڑیں گے، نیشنل کانفرنس بول رہے ہیں کہ ہم الگ سے الیکشن لڑیں گے. تو آپ ان کو بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے اس کے لیے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ وی ول فائٹ اور کنٹیسٹ الیکشن سپریٹلی. دیکھیں نا، جو اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں، وہ بھی سمجھتے ہیں من ہی من میں کہ ہمیں اکٹھے ہو کے لڑنے میں ہی فائدہ ہے. لیکن شاید یہ سب باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ کوئی دوسرا نہ سمجھے کہ یہ پارٹی کمزور ہے تبھی کہہ رہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں. وہ تو ہر ایک تیار ہے ہی. آپ میڈیٹر کا کام کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ سب مل کر چلیں، تو مل کر چلنے کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے. اکیلے انسان سے کچھ نہیں ہوتا، سوائے اکیلا اللہ ہی کوئی نظام چلا سکتا ہے. بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن اس وقت تو یہ سوچنا ہے نا کہ ہم کو یہ بڑی آفتوں سے کیسے چھٹکارا ملے. یہاں پہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بہت سے گھر ایسے ہیں پوری طرح کھانے کو بھی نہیں ہے. ان کے بچے در بدر پھر رہے ہیں، بڑی بڑی اونچی اونچی ڈگریاں لے کے وہ در بدر پھر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن یہاں پہ شروع ہو رہی ہے بہت زیادہ. یہاں پہ بچے بے راہ رواں ہونے لگے ہیں ٹینشن کے مارے. گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، نوکری وہ کر نہیں سکتے، کوئی کاروبار وہ کر نہیں سکتے. جو بھی کوئی کام اگر کوئی شروع کرتا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی آ کے اس میں اڑچن ڈالتا ہے. میم ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی صورت حال ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب کچھ ہی دنوں کے بعد جو G20 سمیلن یہاں پہ ہونے جا رہی ہے، تو سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ بدلتا ہوا جموں کشمیر میں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ بدلا ہوا ہے؟ کیوں نہیں بدلا ہے؟ تباہی تباہی ہے، بدل تو گیا. اب وہ آگے کیا کہیں گے بدلاؤ میں، وہ کیا کہیں گے وہ تو سب غلط ہے. اچھے بھلے یہاں پہ کم زیادہ سبھی اپنی دال روٹی کھا رہے تھے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں نوکری مل رہی تھی، چاہے کبھی پرائیویٹ میں کبھی سرکار میں. وہ تو سب ختم ہو گیا. تو کون سی مہربانی ہو گئی؟ کوئی مہربانی نہیں ہوئی. ہم تو پوری طرح تباہ ہو کے رہ گئے. بڑے بڑے جو بزنس ہاؤسز تھے ان کی تباہی آ گئی ہے. وہ بھی برداشت نہیں کیا جا رہا کہ کوئی اپنا ہوٹل چلائے، کوئی اپنا کوئی کارخانہ چلائے. یہ اس سے زیادہ تو اور کوئی مہربانی نہیں ہوئی، صرف تباہی آئی. کہتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں پتھر کے بجائے آج لیپ ٹاپ ہے، قلم ہے، اور سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں. قلم لے کے وہ کیا کرے گا؟
आगे तो कोई पूछने वाला नहीं है उसकी डिग्रियों को, उसकी डिग्री को, उसकी पढ़ाई को तो कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। ये सब गलत है, ये सब एक दिखावा है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल अलग है। हर एक यहाँ पे परेशान हाल है। मैम, चूंकि आप मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से देखते आ रहे हैं कश्मीर की सिचुएशन, अगर देखेंगे तब से लेकर आज तक आपने क्या देखा कि क्या कश्मीर में बदलाव हुआ है? देखे ना, सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि वो भी एक वक्त था जब बहुत सी जगहों पे अगर 2-3 भाई भी होते थे तो उनके पास पजामा एक होता था, फिरन बेशक अलग अलग होता था, पजामा बराबर से नहीं होता था। जो बच्चा कहीं दावत में जाता अपने घर को रिप्रेजेंट करने के लिए या कहीं भी जाता, वो उस दिन वो शलवार या वो पजामा इस्तेमाल करता था। ये सिचुएशन थी उस जमाने में जब यहाँ पे ये मुहिम शुरू हुई। मेरे कहने का मतलब है पॉलिटिकल सिचुएशन के अगर लिहाज से देखेंगे, क्योंकि अगर 63 की बात करेंगे, बहुत साल तक जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में रहे, फिर बाद में उन्होंने हुकूमत भी बनाई, लेकिन किन वजूहात की बुनियादों पर उन्होंने हुकूमत बनाई? क्या आज भी वही दौर आपको लग रहा है? उससे भी बदतर दौर है आज तो। बिल्कुल माने आप, यहाँ पे इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी है जो खत्म नहीं करने की कोशिश की गई है। किसी को सर ही नहीं उठाने देते। बहुत सारे ऐसे लीडर्स का नाम जो है मीर सादिक भी रखा जाता है, बहुत सारे नामों से जिनको पुकारा जाता है, क्योंकि तब भी वैसी सिचुएशन लाइक थी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बिट्रे किया गया और बाद में किन वजूहात की बिना पर जो है बाकी लोगों ने हुकूमतें बनाई। क्या आज भी आपको लग रहा है कि सेम सिचुएशन, सेम दौर वही आ रहा है? देखे ना, बिल्कुल वही दौर है, बिल्कुल वही दौर है। उस वक्त भी अगर चंद इंसान उठ के बगावत न करते, अपने आप को बेच न देते सेंटर के हाथों, तो ये हालत ना होती। हमारा कश्मीर कहीं का कहीं पहुंच गया होता। मेरा मानना ये है, जब हम बात करते हैं, मैं समझती हूँ इस सब के जिम्मेवार यहाँ के लोग बहुत हद तक खुद हैं। इनमें से ये निकले चंद गद्दार जो निकले, जिनको कौम कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उनके लगाए हुए जो कांटे हैं वो अभी भी हमारे जिस्मों में चुभ रहे हैं। अगर वो गद्दारी ना करते ये ना होता, ये कभी ना होता। लेकिन सिर्फ, और फिर उनका अंजाम भी आप लोगों ने देख लिया, उनके साथ कौन सी वफादारी हुई बाद में। लेकिन बदकिस्मती से कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं कि इस वक्त अपना काम निकालेंगे वो लोग, कल उनका भी वही हशर होगा जो उनके जो बानी थे यहाँ के बगावत करने के, ये उन्हीं का हाल होगा उनका भी। वो उनकी भी कोई कदर कीमत नहीं रहेगी। थैंक यू, शुक्रिया।